بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر وقت گزارنا چاہیے، دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، ہر وقت ذکر اللہ زبان کے اوپر جاری رہے، اللہ کو یاد بھی کرتے رہو اور آخرت کی فکر بھی انسان ہر وقت کرتا رہے۔ اور جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، بندے کے اوپر اللہ کا کرم نازل ہوتا رہتا ہے، اور جس وقت اللہ کے ذکر کو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بندہ مشکلات کے اندر آ جاتا ہے، تکلیفوں کے اندر، مشکلات کے اندر پے در پے مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے، جو بھی چیز جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، قرآن کریم کے اندر ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں، یعنی زمین کے اندر ہیں، زمین کے اوپر ہیں، آسمان کے اوپر ہیں یا زمین و آسمان کے درمیان جہاں بھی جو چیز ہے، وہ سب اللہ کے ذکر کے اندر مگن ہے۔ جب تک وہ اللہ کا ذکر جو بھی چیز کرتی رہتی ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ذلت و رسوائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی انداز میں جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا کرم بندے کے اوپر ہوتا رہتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 16واں سپارہ اور 16ویں سپارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس آدمی نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ معیشت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو رزق ہے، انسان کا جو کھانا پینا ہے، انسان کے جو معاشی معاملات ہیں، اللہ پاک ان کو تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ سے مراد کیا، انسان کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن وہ مال بندے کے اپنے نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس کھانا پینا ہوتا ہے لیکن وہ بندے کے نصیب کے اندر نہیں ہوتا، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر آ جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کی لپیٹ آ جاتی ہے، اور انسان رزق ہونے کے باوجود پھر بھی اس رزق سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، جب معیشت تنگ ہو جاتی ہے، جب اس کا کھانا پینا تنگ ہو جاتا ہے، ظن کا سے مراد اس کی معیشت تنگ ہو گئی، تو یہ تو دنیا کا ہے نا دستور۔ جب بندے کے اوپر اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو اللہ پاک بندے کا کھانا پینا، بندے کے رزق کے اندر کیا ہوتا ہے، تنگی آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو یہ دنیا کی مثال الگ ہے، اور جب قیامت والا دن ہوگا نا، جس بندے نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا ہوگا، اللہ کو یاد نہیں رکھا ہوگا، دنیا کا دستور ہے جو بندہ کسی کے ساتھ ناطہ رکھتا ہے نا تو دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، اور جب بندہ اپنا ناطہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، تو اگلا بھی آدمی اس آدمی کو بلا دیتا ہے، آدمی اس کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا، یہی بندہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری زندگی عیش و عشرت کے اندر گزار دی، ساری زندگی اللہ کو یاد نہ کیا، ساری زندگی اللہ سے غافل رہا، قیامت والا دن ہوگا تو اللہ ایسے بندے کو جب اپنے قریب کرے گا، جب بندہ کے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس وقت بندے کی حالت کیا ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن
ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ ہم تو دنیا کے اندر چھوٹی سی ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، ہم اس چھوٹی سی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن قیامت والے دن جب سارے بندے آنکھوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، جو دنیا کے اندر نبینے تھے ان کو بھی رب الجلال آنکھیں عطا کر دے گا، اور ایسے بندے کی جس بندے نے اللہ کی یاد سے اپنا تعلق توڑا ہوگا، اللہ کو یاد نہیں کیا ہوگا، اللہ کی یاد سے وہ غافل رہا ہوگا، قیامت والا دن ہوگا، تو قیامت والے دن ایسے بندے کی سزا کیا ہوگی؟ بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا۔ الفاظ کے ساتھ بولنا تو آسان ہے، لیکن اس وقت کی سزا برداشت کرنی بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایسے بندے کو اپنے قریب بلا کر کہے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس بندے کو رب الجلال قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، تو یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا، باری تعالیٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ آج تو نے مجھے نبینا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میری تو آنکھیں تھی، باری تعالیٰ مجھے تو نے نبینا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ بندہ آگے سے عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، آج میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، آج مجھے باری تعالیٰ نبینا کر کے اٹھایا گیا ہے، میری آنکھیں کدھر گئی؟ میری آنکھوں کے نور وہ نظر نہیں آ رہا، باری تعالیٰ میں نبینا۔ اور جب ساتھ یہ کہے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، تو اللہ پاک اس وقت بندے کو فرمائے گا، اے بندے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں؟ کیا تیرے پاس میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ آیتوں سے مراد نشانیاں بھی ہیں، آیتوں سے مراد قرآن بھی ہے۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، کیا اس وقت کہا جائے گا کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں، یعنی قرآن کریم نہیں آیا تھا میرے ذکر و اذکار کے بارے میں؟ فَنَسِيتَهَا، اور تو نے مجھے دنیا کے اندر بلا دیا، تجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ تیرا اللہ بھی ہے ایک، تجھے پتہ ہی نہیں تھا تیرا خالق بھی ایک ہے، تو دنیا کے معاملات کے اندر اتنا مشغول ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ تجھے میری یاد سے بھی تو دور ہو گیا، میرے ذکر سے بھی دور ہو گیا۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر جب بندہ اللہ کا ذکر، کوئی بھی چیز ہے نا اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے، اس کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں۔ درمیان میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں جو کہ تاریخوں کے اندر، کتب کے اندر پڑھا گیا، میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا نامی اسم گرامی جن کا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے تھے۔ آج بھی ان کا نام اللہ کے ان نیک بندوں کی صف کے اندر آج بھی ان کا نامی اسم گرامی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کے ایک مرید نے ایک پرندہ بطور تحفہ پیش کیا، آپ نے اس پرندے کو اپنے پاس رکھا، کچھ عرصہ گزرا، اس پرندے نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کی، باری تعالیٰ مجھے زبان حال عطا کر تاکہ میں تیرے بندے کے ساتھ میں گفتگو کر سکوں۔ اس پرندے نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی تو اللہ پاک نے بھی اس بندے کو زبان حال عطا کر دی، یعنی اس پرندے کو زبان حال عطا کی، اور اس زبان حال سے مراد اشارتاً اس انداز میں گفتگو جو اللہ کے بندے سن سکتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پرندوں کی زبان سننے کی صلاحیت عطا فرما سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب الجلال نے منطق الطیر، قرآن کریم ہے سورہ نمل کے اندر ان کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب الجلال نے منطق الطیر، جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، آج بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کسی بھی جانور کی بولی کی سمجھ اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کر سکتا ہے۔ جب اس پرندے نے اتنا کہا تو اللہ پاک نے پرندے کو زبان حال عطا فرمائی۔ اس پرندے نے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے جنید تو اپنے دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت والی زندگی گزارتا ہے،
और मुझे तूने एक छोटे से पिंजरे के अंदर तूने कैद कर दिया है और मैं उस पिंजरे के अंदर रह रहा हूँ, तो मुझे जरा आज़ादी कर दे। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस परिंदे को आज़ाद किया। वो परिंदा पिंजरे से उड़ के साथ जो दरख्त था, दरख्त की टहनी के ऊपर बैठ गया। टहनी के ऊपर बैठने के बाद फिर नीचे आता है और सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की को यूँ कहता है, जिसको ज़ुबान हाल कहा जाता है, कि ऐ जुनैद, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तो दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की याद से एक दिन गाफिल हुआ, ज़्यादा दिन की बात नहीं, सिर्फ एक दिन मैं गाफिल हुआ, और एक दिन गाफिल होने की सज़ा मुझे क्या मिली? मुझे इतने महीने आपके पास इस कैद के अंदर मुझे गुजारना पड़े। तो हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि तूने एक दिन अल्लाह की याद से गाफिल हुआ, तो तुझे एक दिन गाफिल होने की वजह से इतनी बड़ी सज़ा मिली। और बंदा कितना नादान है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, दुनिया के अंदर मशहूर है, अल्लाह का जिक्र बिल्कुल ही छोड़ दिया, अल्लाह की जो इबादत और रियाजत थी उसको बिल्कुल छोड़ दिया। और फिर मजीद कुतुब के अंदर आता है, इन्हीं के बारे में आता है कि वो परिंदा जब तक हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हयात रहे, आपके कुर्ब व जवार के अंदर रहता था, आपके दस्तरखान के ऊपर वो अपना दाना वगैरह जो उसकी खुराक थी हासिल करता था। और जिस दिन अल्लाह का नेक बंदा, बरगुज़ीदा बंदा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल होता है, कुतुब के अंदर पढ़ा गया है, कुतुब के अंदर लिखा है कि उस दिन वो परिंदा भी अपने परों को ज़मीन के ऊपर मार मार के वो परिंदा भी उस दिन मर गया। तो ये था, जो बंदा अल्लाह का जिक्र करे अल्लाह उसके ऊपर करम करता है, और जो चीज़ अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है उसके ऊपर क्या होता है, फिर अल्लाह के जिक्र से जब गाफिल हो जाती है तो फिर उसके ऊपर मुश्किलात आनी शुरू हो जाती हैं। ये तो दुनिया की अलग मिसालें थी जो कि मैंने आपको ज़िमन इसके अंदर आप बयान की। तो इसी अंदाज में ये बंदा क़यामत वाले दिन जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा तो अल्लाह उसको अपने, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा तो क्या कहेगा बारी ताला, क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा। हशर वाले दिन अल्लाह तूने मुझे नबीना करके क्यों उठाया, जबकि मेरी तो आंखें थी। अल्लाह वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखता था, आज मुझे इस अंदाज में उठाया गया। तो अल्लाह फरमाएगा, क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना, क्या तेरे पास मेरी आयतें नहीं आई थी? तूने मेरी आयतों तेरे पास आई थी, फनसीतहा, और तूने मेरी आयतों को से तू गाफिल हो गया, तूने मेरी आयतों को बुला दिया। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, तूने मुझे दुनिया के अंदर बुला दिया, आज मैं तुझसे गाफिल हो गया। गाफिल से मुराद क्या? जिस अंदाज में तूने मुझे दुनिया के अंदर मेरा जिक्र करना छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, और दुनिया के अंदर जब तूने मुझे बुला दिया, जा आज तू भी मेरी रहमत से दूर हो गया, मैं आज तू भी मैंने भी तुझे बुला दिया। तो ये बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा। क़यामत वाले दिन जो अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है उसके साथ ये मुआमला आता है। तो हज़रात मोहतरम, हर पल अल्लाह का जिक्र किया करें। जो भी आपके पास वक़्त है अल्लाह का जिक्र करो, कसरत का साथ जिक्र करो। जो भी आपके पास कलमा कलाम आता है, कुरान करीम आता है, दीगर वज़ाइफ आपके पास हैं, सरकार के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ें, जिक्र अज़कार करते रहें। जब आप जिक्र करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर दुनिया के अंदर भी रहमत नाज़िल होगी, आखिरत के अंदर भी रहमत। अगर आपने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? दुनिया के अंदर भी आपके ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई, आखिरत के अंदर भी फिर ज़िल्लत और रुसवाई। तो अल्लाह पाक हम सब को कसरत के साथ जिक्र करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।